السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گاؤں کا رہائشی ہوں. اگر ہمارے گھر فوتگی ہو جانے کی صورت میں فاتح خوانی کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں. لوگوں کی آمد و رفت ہے, تو ایسے بدعت عمل سے ہم کو بھی مجبوراً گزرنا پڑتا ہے. میرے بھائی, اس طرح کے جو چھوٹے موٹے اعمال ہیں ان میں زیادہ سینسٹیو نہ ہو. آپ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, ہاتھ اٹھا کے آپ فاتحہ نہ پڑھیں. آپ ہاتھ اٹھا کے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا مانگیں نا. میت کی طرف سے دعا تو آپ مانگ سکتے ہیں نا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک صحابی ابو عامر تھے, ان کی شہادت کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلیں کی سفیدی بھی بغلوں کی ظاہر ہو گئی, چونکہ آپ نے اوپر چادر اور نیچے تامت پہنی ہوئی تھی. اور آپ نے دعا کیا, اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا فرما. اسی طریقے سے میت والی دعا ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, تو یہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے, باقی اس طرح کے معاملات میں اتنے سینسٹیو نہ ہو, ابھی بہت ٹائم چاہیے تبدیلی آنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی یہ جو سوال کی ٹون ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی احادیث روایت کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث آپ لکھیں, یہ کلپ کھل جائے گا, یہ پورا مقدمہ ہے, اس لیے میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں اس کی طرف. ایک حدیث میں نے پڑھی ترمذی میں 1174, اس نے کمنٹس میں ترمذی نے حسن غریب لکھا ہے, جبکہ اس کے ریفرنس میں سٹیٹس صحیح لکھا ہے. اس کا ایک طرق ابن ماجہ میں بھی ہے, اس کا سٹیٹس بھی صحیح ہے. حسن غریب سے مراد کیا ہے؟ یہ غریب پنجابی والا نہیں ہے, نہ اردو والا ہے. غریب اسپیسیفکلی محدثین کی ایک ٹرم ہے. غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا. غریب کا مطلب ہے کہ اس کا راوی ایک ہے. جیسے بخاری کی یہ حدیث غریب ہے, پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. یہ صرف حضرت عمر نے روایت کی ہے. حدیث صحیح ہے لیکن غریب سے مراد کہ اجنبی اکیلا بندہ اسے روایت کر رہا ہے. تو امام ترمذی اگر کسی حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں نا حسن غریب, وہ تو حسن صحیح غریب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ضعیف ہے. غریب سے مراد ہے اس کا راوی ایک ہے. کئی احادیث ہیں جن کے راوی ایک ہیں. مثلا یہ جو حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہاں پہ موت دیتا ہے جو جگہ ان کے لیے پسند فرماتا ہے کہ یہاں پہ نبی کو موت آنی چاہیے. اسی حدیث کے تحت حضرت ابو بکر نے یہ اجتہاد کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک آپ کی چارپائی کے نیچے کھودی جائے جہاں پہ آپ کی روح پرواز کی ہے. ورنہ تو صحابہ میں اختلاف تھا کہ آپ کو بقیع غرقت میں دفنانا ہے یا شام جا کے دفنانا ہے, کہاں پہ دفنانا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ سب سے پسندیدہ جگہ نبی کی موت کے لیے جو ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ جگہ چنتا ہے اسے موت دینے کے لیے. تو چونکہ یہ پسندیدہ جگہ ہے لہٰذا ہم بھی اسے پسند کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے لیے. یہ حدیث اور کسی صحابی نے بیان نہیں کی. تو یہ حدیث صحیح ہے لیکن غریب ہے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں تو مروان کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مروان صحابی تو ہے ہی نہیں نا میرے بھائی. مروان تو قانوناً تابعی ہے, یعنی صحابہ کو اس نے دیکھا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ گورنر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو صحابی کو تو دیکھا ہوا ہے. تو وہ صحابی ہے ہی نہیں ہے, تو رضی اللہ عنہ پھر ہم کیسے کہیں اسے؟